हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ़ हो, खुदावंद के नाम की प्रस्तुति हो और खुदावंद के नाम की सताइश हो। आज बड़ी खुशी की बात है कि चंद नए लोग हैं जो अपने आप को पाकशाह के लिए मखसूस कर रहे हैं, होली कम्युनियन के लिए। और मैं चाहूँगा कि वो तमाम जो अपने आप को आज पाकशाह के लिए मखसूस कर रहे हैं और आज पहली मर्तबा पाकशाह ले रहे हैं, मैं उनको चाहूँगा कि वो अपने कदमों पर खड़े हों और मैं उनके लिए दुआ करूँगा। और मैं तमाम कलीसिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपके करीब तरीन कोई नौजवान खड़ा है, जो आज पहली मर्तबा नौजवान कोई है या जो भी हैं जो आज पाकशाह ले रहे हैं, आप अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाएं ताकि हम उनके लिए दुआ करें। ज़िंदा खुदावंद, हम तेरे हज़ूर सरनगू हैं, तेरे हज़ूर सजदा रेज़ है मेरे खुदावंद। तेरा शुक्र करते मेरे खुदा इन तमाम रूहों के लिए जो आज अपने आप को खुदावंद मखसूस कर रहे हैं, जो आज तेरे साथ अहद कर रहे हैं, जो आज ज़िंदगी के एक रूहानी सफ़र का पहला कदम उठा रहे हैं मेरे खुदा, और जो आज तेरे टूटे हुए बदन में और बहाए हुए खून में शिरकत करने को है मेरे खुदा। तेरा हाथ इन पर बढ़ जाए मेरे खुदावंद, तेरा रूह इन पर ठहर जाए मेरे खुदावंद। और आए खुदावंद, ये अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र में मेरे खुदा तरक्की करते जाएं रूहानी तौर पर, और तेरे कद के अंदाज़ा तक पहुंच जाएं मेरे खुदा। और हमेशा अपनी ज़िंदगी में तेरी कुर्बानी को और आए खुदावंद तेरे बहाए हुए खून को याद रखें। और याद रखें मेरे खुदा कि खुदावंद जब वो ज़िंदगी के मुश्किल मरहलों में से गुज़रें और जब वो रूहानी तौर पर आजमाए जाएं, रूहानी तौर पर आए खुदावंद वो ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस का सामना करें, वो हमेशा तेरी कुर्बानी को, तेरे दुखों को अपनी निगाह में रखें। ये सब कुछ तेरे वाहिद कादर मुतलक यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, तशरीफ़ रखें। जैसा कि पिछली मरतबा मैंने अनाउंस किया था कि हम पास्टरशिप्स और ऑर्डिनेशंस के लिए अगले साल 2023 में ऑर्डिनेशंस का आगाज़ करेंगे। और फ़िलहाल अभी तक मेरे पास किसी एल्डर का नाम नहीं आया, एग्जीक्यूटिव का नाम नहीं आया कि जो चाहते हों कि वो अगले साल ऑर्डेन हों। और जब तक आप नाम नहीं लिखवाएंगे, हमारे बाइबल स्कूल के जो डीन्स हैं आफ्ताब अल्फ्रेड साहब और अकरम गिल साहब, आप इनको अपने नाम लिखवाएं, क्योंकि जो बाइबल स्कूल स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो भी अपने नाम इन्हीं को लिखवाएंगे। और जो नेक्स्ट ईयर ऑर्डेन होना चाहते हैं वो भी अपने नाम इनको लिखवाएं, ताकि हम अभी से उस प्रोग्राम का आगाज़ करें जिस तरह आपको बताया गया था। आज हम पाकशाह के तवस्सुत से सीखेंगे। अभी हवाला मैं नहीं बोलने लगा। और आज हम फिर एक मर्तबा नए ऐदनामा में से हवाला पढ़ेंगे। खुदा खैर करे, नए ऐदनामा में से हवाला पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि कई एक मर्तबा मेरी बेटियां मुझे वो जो दो ट्विन्स हैं हया और ज़िवा, वो मुझे क्रिटिसाइज़ करती हैं और कहती हैं कि आप एक स्टोरी को शुरू करते हैं और उसको ख़त्म नहीं करते, और दूसरी स्टोरी आप शुरू कर देते हैं। अच्छा, और उसके बाद पर खुदा का फजल है कि मेरी करेक्शन फैमिली में से ही होती रहती है। तो मेरी जो बड़ी बेटी है दीना, हाँ जी, वो क्रिटिसाइज़ करती है कि आपने इंग्लिश के सेंटेंसेस क्यों बोलें, आप जब उर्दू में प्रीच कर रहे हैं तो आपको पूरा मैसेज उर्दू में देना चाहिए। पंजाबी भी ठीक है, उर्दू, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। मैं और पिछली मर्तबा एक और नया एतराज़ आया, और वो भी फैमिली की तरफ से, और वो एतराज़ था मेरी अहलिया मोहतरमा का। तो मेरी अहलिया मोहतरमा मुझे कहती हैं, ज़रिश कहती हैं कि जब मैं कहती है कि जब तुम नए ऐदनामा में से मैसेज देते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा या आपका तैयारी नहीं है। तो अज फिर मैं नवे ऐदनामा च मैसेज देने लगा, तो खुदा खैर करे। तो जो चौथा मेरा फैमिली मैंबर है, पंजवां बेटा, खैर
وہ تو کہتا ہے کہ میں نے سنا ہی نہیں تھا کہ کیا کہا. بہرحال تو آج ہم نئے عہد نامہ میں سے پاکشاہ کے حوالہ سے دیکھیں گے مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 6 باب. ہم سب کلام کے احترام میں اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے. مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 48ویں آیت سے ورس 48. مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی بلکہ 47ویں آیت سے. میں تم سے سچ کہتا ہوں جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے. زندگی کی روٹی میں ہوں. تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے. یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے. میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری. اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہے گا. بلکہ جو روٹی میں جہاں کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے. بس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے. یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے اور میں اس سے آخری دن پھر زندہ کروں گا. کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے میں اس میں. جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں اسی طرح وہ بھی مجھے کھائے گا. اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا. جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے. باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے. جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا. خداوند کے کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. تشریف رکھیں. ہاللویا. سو پاک عشاء ہولی کمیونین یا خداوند کے ٹوٹے ہوئے بدن میں خداوند یسوع کے ٹوٹے ہوئے بدن میں اور خداوند یسوع کے بہائے ہوئے خون میں شریک ہونا. پرانے عہد نامہ میں اس کی ایگزامپلز جو ہم کہتے ہیں کہ اس کی نبوت خداوند یسوع مسیح جو کاملیت ہے اس کے بہائے ہوئے خون اور اس کے ٹوٹے ہوئے بدن کی نبوت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے پرانے عہد نامہ میں. اور پرانے عہد نامہ میں اس کو عید فصح کہا جاتا تھا. عید فصح کس طرح منائی جاتی تھی؟ عید فصح کس وقت منائی جاتی تھی؟ عید فصح میں کس طرح کے کھانے کھائے جاتے تھے؟ یہ ہم کسی اور وقت ڈسکس کریں گے لیکن میں ابھی چھوٹا سا آپ کو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں. تقریباً عید فصح میں اگر ہم عید فصح پرانے عہد نامہ کی عید فصح کو اگر ہم دیکھیں کہ کیا کچھ ان کو کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 12 طرح کی رسومات تھیں جو عید فصح کے لیے کہی گئی تھیں. صرف وقت نہیں تھا, 12 طرح کی رسومات انہیں کہا گیا تھا کہ وہ ادا کریں. اور ان رسومات میں 12 طرح کی رسومات تھیں اور تقریباً 6 قسم کے کھانے تھے جو عید فصح میں کھائے جاتے تھے. اس کے بعد انہیں جو کہا گیا ون آف دا
जो रिचुअल था ईद फसह का कि शाम को वो बर्रा ज़बह करें और रात को उसे खाएं। ज़बह करने का वक़्त और था, खाने का वक़्त और था। ये ईद फसह की रसूमात थी। लेकिन हम जब खुदा के कलाम की ताबेदारी में चलते हैं तो हम लोग, मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें, ये आयत आपको क्लियर करेगी। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे, उस वक़्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मार कर उसमें दाखिल होता है। लेकिन आसमान और ज़मीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ता के मिट जाने से आसान है। हालेलुया। जब हम कलीसिया को देखते हैं तो हम सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, क्योंकि शरीयत और उसकी तमाम रसूमात वो यूहन्ना और अंबिया तक थी और वो आकर मसीह में मुकम्मल होती हैं। जब वो मसीह में मुकम्मल होती हैं तो हम उन रसूमात का जो पुराने अहदनामा में थी उनका हम लिटरल या उसका लुग़वी मतलब नहीं देखते, बल्कि हम उसका स्पिरिचुअल मीनिंग देखते हैं। जैसे अब जब हम बर्रा को अब जब हम ईद फसह की तकमील देखते हैं तो हमें बर्रा ज़बह करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें बर्रा शाम को ज़बह करना और उसको रात को खाना, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये हम सारी तकमील, हम सारी कामलियत खुदावंद यीशु मसीह में देखते हैं। इसी तरह कई मेसियानिक ज्यूज़ कहते हैं कि हमें सब्बत का मनाना ज़रूरी है, तो हम कहते हैं दैट्स फाइन, आप मनाएं, राइट। लेकिन जब हम बाइबल को डिग इन करते हैं, जब हम बाइबल को खोदते हैं, तो हमें ये नज़र आता है कि सब्बत जो है उसका कामल मतलब खुदावंद यीशु मसीह में है। वो सिर्फ एक दिन था जो मुकर्रर किया गया था, जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करता था, जिसमें और बाद में खुदावंद यीशु मसीह के लिए कहा गया कि हम अपना मुकम्मल आराम खुदावंद यीशु मसीह में पाएंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने कई एक शरीयत की बातों को पूरा किया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि वो शरीयत के तहत पैदा हुआ ताकि हम जो शरीयत के ग़ुलाम हैं हमको आज़ाद कर ले। पुराना अहदनामा जो है और उसकी तमाम रिचुअल्स जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह तक हैं और खुदावंद यीशु मसीह में आकर मुकम्मल हो जाते हैं। और कलीसिया जो अपनी शरीयत लेती है, कलीसिया जो अपने कवानीन लेती है, वो खुदावंद यीशु मसीह से लेती है। हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं कि ईद फसह का मतलब कैसे तब्दील होता है। पहला करंथियों उसका 11वां बाब पहला करंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया
اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ ہاللویا۔ یہ جو ہم نے آیات پڑھی، روٹی لی، شکر کر کے توڑی، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے۔ اب کلیسیا جب اس فسح کو لیتی ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح ہمارا فسح ہے، جب کلیسیا اس فسح کو لیتی ہے تو اس کا اول نظریہ جو ہے فسح کو لیتے ہوئے وہ خداوند یسوع مسیح کی یادگاری میں لیتی ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ خداوند یسوع مسیح کی یادگاری کے لیے یہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ اب پاک شاہ کئی لوگ، کئی کلیسیاں ہیں، ہر اتوار کو کلیسیا، پرانے عہد نامہ میں فسح صرف سال میں ایک مرتبہ لی جاتی تھی، اونلی وانس ان اے ایئر۔ لیکن نئے عہد نامہ نے اس کانسیپٹ کو بدلا، اس شریعت کو مکمل کیا اور اسے کہا جب کبھی لو، جب کبھی پیو۔ ہمیں وقت، سال اور میعاد کی قید سے آزاد کر دیا۔ دیٹس وائی کئی گرجا گھر، میں نے یہ دیکھا ہے، کئی ڈینومینیشنز، کئی کلیسیاں ہر اتوار کو پاکشاہ لیتی ہیں، غلط کرتی ہیں، ناٹ ایٹ آل۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جب کبھی۔ ہم لوگ جو پینٹیکوسٹل چرچ ہے، ہم لوگ مہینے میں ایک مرتبہ لیتے ہیں، دیٹس فائن، جب کبھی۔ اور ایک دو کلیسیوں میں تو میں ایسا بھی گیا کہ وہاں پہ میں نے شادی اٹینڈ کی اور انہوں نے شادی کے بعد بھی پاک شادی انہیں کھلا رہا بھی کو تقریباً 2-2.5 گھنٹے، کدی کھلار دن، کدی بعد دن، کدی کھلار دن، کدی بعد دن۔ برحال وہ ان کا اپنا ایک رسم و رواج تھا۔ سو ہم کیا کہہ سکتے کہ وہ غلط کر رہے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل، کیونکہ خداوند یسوع مسیح۔ اور اب ہم جو میں نے کہا کہ کلیسیا جب پاکشاہ لیتی ہے، اس کا اول نظریہ کیا ہوتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی قربانی۔ اور ہم اس کی قربانی کو یاد کب کرتے ہیں؟ جب کبھی ہم کر سکتے ہیں، جیسا ہم کر سکتے ہیں، جس وقت ہم کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں شریعت کی طرح وقت کی قید نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ، یا ہم شام کو تیار کریں اور رات کو اس کو لیں، جس طرح بنی اسرائیل کرتے تھے کہ شام کو عید فصح کے برہ تیار کرتے تھے اور رات کو اس کو لیتے تھے۔ سو یہ چیزیں ہیں۔ لیکن جب ہم پرانے عہد نامہ کو پھر کیوں اسٹڈی کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنی شریعت مسیح یسوع سے لیتے ہیں تو وائی ڈو وی اسٹڈی دا اولڈ ٹیسٹمنٹ؟ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں دیکھیں، مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 24واں باب۔ ابھی میں بھی آپ کو تھوڑا سا بورنگ لگ رہا ہو کیونکہ ہم تھوڑا سا تھیولوجیکل سٹڈیز میں ہیں اس وقت۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 27ویں آیت۔ پھر موسیٰ اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی۔ میں دوبارہ اس کو پڑھ رہا ہوں، 25ویں جی میں اس کو 24ویں آیت سے دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے
कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसे ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा, आए नादानो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकाद, नबियों की सब बातों को मानने में सुस्त एतकाद, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर ना था? इस आयत पे मैं आपकी कंसंट्रेशन जा रहा हूँ, 27वीं आयत। फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके और नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। इसके साथ मेरे साथ देखें 44वीं आयत, 44th वर्स। फिर उसने कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक़्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। हालेलुया। जब दो शख़ास खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस राह पर साथ हो लिए, उसने उनको समझाया, उनको सिखाया कि मूसा सब नबियों ने उन तमाम नविश्तों को जो मसीह यीशु की बाबत कहे। ओल्ड टेस्टामेंट इज ऑल अबाउट जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। इट्स ऑल अबाउट ओनली जीसस। ये सिर्फ मसीह यीशु के बारे में है। कुछ लोगों को मेरे इस अंग्रेजी के इस लफ्ज़ पर शायद वो हो एतराज़ हो कि मैंने ये लफ्ज़ ओनली जीसस क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि कई एक मर्तबा हम लोगों को ना बैकग्राउंड का पता होता है, ना उसके आगे पीछे का कुछ पता नहीं होता। हम एक लफ्ज़ को लेके ही उसे कॉइन करते रहते हैं, जी ये देखे ये देखे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आए नादानों और नबियों की सब बातों को मानने में सुस्त एतकाद, राइट। और 44वीं आयत में लिखा है, फिर उसने उनसे वो कहा कि जितनी बातें मूसा की तोरा, नबियों के सहीफों राइटिंग्स और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। यहूदी अपनी बाइबल को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, तौरात, राइटिंग्स और साम्स वगैरह। पुराना ऐदनामा जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये स्टडी करते हैं कि पुराना ऐदनामा खुदावंद यीशु में किस तरह मुकम्मल होता है। हालेलुया। और पुराना ऐदनामा खुदावंद यीशु के बदन में किस तरह मुकम्मल होता है। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुराने ऐदनामा में पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र है। किस तरह, किसी वक्त हम पढ़ेंगे। इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। मैं इब्तिदा और इंतहा हूं, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। और उसके बाद एवरी रिचुअल विच इज मेंशन्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट, हर रस्म, शरीयत का हर कानून, शरीयत का हर लफ्ज़, नबियों की हर नबूवत खुदावंद यीशु में आकर मुकम्मल होती है। सो व्हाई डू वी गो टू द ओल्ड टेस्टामेंट, कि हम नए ऐदनामा की फिलॉसफी को उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकते जब तक कि हम पुराने ऐदनामा को स्टडी ना करें। और जब हम पुराने ऐदनामा को स्टडी करते हैं तो हम पुराने ऐदनामा में ये देखते हैं कि ये बातें खुदावंद यीशु में किस तरह मुकम्मल होती हैं। हालेलुया। पुराना ऐदनामा इज नॉट जस्ट स्टोरीज। पुराना ऐदनामा सिर्फ वो जीनियोलॉजी नहीं है। पुराना ऐदनामा इज अ प्रोफेटिक वर्ड। उसका एक एक शोशा, उसका एक एक लफ्ज़ खुदावंद यीशु में मुकम्मल होता है। और मैंने आपसे ये कहा था कि खुदावंद यीशु मसीह और उसके बदन में। हालेलुया। आप मुझसे कहेंगे खुदावंद यीशु मसीह तो ओदा बदन वखराते नहीं है। आपको मालूम है कि कलीसिया को मसीह का बदन कहा गया है और खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया का सर है। पुराने ऐदनामा की तमाम पेशन गोइयाँ खुदावंद यीशु मसीह और कलीसिया में आकर मुकम्मल होती हैं। हालेलुया। हम आगे चलते हैं। ईद फसा वॉज द फर्स्ट फीस्ट। ये पहली ईद थी जो खुदावंद यीशु मसीह ने बनी इस्राएल से कहा कि वो रखें। पहली
اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے کسی اور عید کو منانے کے لیے نہیں، خداوند یہوہ نے ان کو کسی اور عید کو منانے کو نہیں کہا. سو یہ پہلی عید تھی. اٹ واز دا فرسٹ فیسٹیول، اٹ واز دا فرسٹ فیسٹ جو ان کو کہا گیا کہ وہ اس فسح کو منائیں. ہاللویا ہاللویا. کیونکہ یہ فسح، آپ یہ دیکھیں، یہ پہلی فسح. آج بہت سارے لوگ پہلی مرتبہ اس فسح کو لینے کو ہیں. آج بہت سارے، آج یہ چند نوجوان پہلی مرتبہ پاکشاہ کو لینے کو ہیں. سو خداوند یسوع نے کہا کہ بنی اسرائیل اور مصر میں فرق کیا ہوگا جو ابھی تک بنی اسرائیل اپنی پیدائش سے بنی اسرائیل تھے. ہاللویا. ابھی تک اسی طرح تھا کہ جو بنی اسرائیل کے گھرانوں میں پیدا ہوا وہ بنی اسرائیل کہلائے، رائٹ. لیکن موت اور زندگی میں فرق کہاں سے شروع ہوگا؟ وہ اس فسح کو جو لے گا، جو اس فسح کو نہیں لے گا، جو مسیح کے خون میں نہیں شامل ہوگا، جو اس ٹوٹے ہوئے بدن میں شامل نہیں ہوگا، وہ مصر کہلائے گا، یا وہ مصریوں کے ساتھ موت میں شامل ہوگا، چاہے وہ بنی اسرائیل کے گھرانے میں پیدا بھی ہوا ہو. اسی لیے خداوند نے ان کو کہا کہ اس خون کو دروازوں کی چوکھٹوں پر لگانا اور ان دروازوں سے باہر نہ جانا. ہاللویا. ان دروازوں سے باہر نہیں جانا، کیونکہ خدا کے غضب کو، خدا کے قہر کو تمہارے ناموں کا نہیں علم. خدا کے غضب اور خدا کے قہر کو یہ علم نہیں ہے کہ آپ کس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کس فیملی میں پیدا ہوئے ہیں. خدا کا غضب اور خدا کا قہر صرف اس بات میں ڈسٹنکشن کرتا ہے کہ کون برہ کے خون میں چھپے ہیں اور کون برہ کے خون میں نہیں چھپے. Hallelujah. So it was the first feast that differentiated between non-chosen and the chosen ones. Hallelujah. یہ پہلی عید تھی جو چنے ہوئے اور غیر چنے ہوئے لوگوں میں تفریق کرتی ہے. فرسٹ فیسٹیول، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ جو آج اس فسح میں شامل ہو رہے ہیں، آپ جب اس ہولی کمیونین میں شامل ہوتے ہیں، آپ جب مسیح کے ٹوٹے ہوئے بدن اور بہائے ہوئے خون میں شامل ہوتے ہیں، تو ریممبر چرچ، یہ نوجوان یاد رکھے کہ آج جب آپ اس فسح کو ایمان سے لیتے ہیں کہ یہ مسیح کا ٹوٹا ہوا بدن ہے، یہ بہایا ہوا خون ہے، تو آپ غیر چنے ہوئوں میں سے چنی ہوئی قوم میں شامل ہو جاتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا فضل میں، اور فضل کیا چیز ہے؟ فضل یہ چیز ہے، تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے. اور چنا کیسے ہے؟ ہماری قابلیت سے نہیں، ہماری راست بازی نہیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے تمہاری راست بازی گندے لباس کی مانند ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے تم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے. سو یو ہیو گاٹ دا گریس. آپ کلیسیا میں بیٹھے، یو ہیو گاٹ اے گریس. یہ فضل ہے. لیکن ابراہیم کو چنا گیا، تھا وہ بت پرست، لیکن فضل اس پر ہوا اور خداوند نے ابراہیم کو چن لیا. اور خداوند نے نوح کو چنا، وہ بھی انہی لوگوں میں رہتا تھا، فضل اس پر ہوا، وہ چنا گیا. خداوند نے آپ سب کو چنا، آپ کی قابلیت سے نہیں. آپ مسیح گھرانوں میں پیدا ہوئے، آپ کے گھروں میں بائبل پڑھی ہوئی تھی، آپ کے گھرانے، آپ کے والدین گرجا گھر جاتے تھے، آپ ان کے ساتھ چلنے لگ پڑے، اور آپ پہ یہ فضل ہوا کہ فرسٹ ہینڈ آپ نے خدا کی سچائی کو جان لیا. لیکن
کیا آپ اس فضل میں قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اٹ ٹوٹلی ڈپینڈس اپون یور اوبیڈینس. پہلے تو آپ پر فضل ہوا، رائٹ؟ خداوند نے آپ کو چنا. اب آپ ایمان سے اپنے چنے ہوئے کو قبول کرتے ہیں. ابراہیم کو خدا نے کہا میں نے تجھے چنا ہے، وعدہ کے ملک میں لے کے جاؤں گا. اس نے وعدہ کا ملک دیکھا نہیں، اس نے ایکسپیرینس نہیں کیا، اس نے خداوند کی باتوں کا یقین کیا. اینڈ ہی اسٹارٹڈ واکنگ. آپ لوگ جو ہے آپ ایمان سے اس ٹوٹے ہوئے بدن اور بہے ہوئے لہو میں شریک ہو رہے ہیں. ہاللیلویہ. تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، مبارک ہے وہ جو ان دیکھے ایمان لائے. جو مجھے دیکھا نہیں جنہوں نے، لیکن وہ میری اس قربانی پر ایمان لائے، مبارک وہ لوگ ہیں. سو آپ ان دیکھے ایمان لائے. ابراہیم کو خدا نے چنا، خداوند نے نوح کو چنا، خداوند نے آپ کو چنا. اب آپ نوح ابراہیم میں کوئی فرق نہیں. وہ بت پرست، نوح اس قوم میں بدکار قوم میں رہتا تھا اور ہم میں بھی بدکاری ہے. لیکن نوح نے، ابراہیم نے، آپ نے، اور یہ جو نوجوان آج اپنے آپ کو پاکشاہ کے لیے، انہوں نے ایمان سے اس فضل کو قبول کیا. They accepted it. انہوں نے کہا خداوند ہم اس فضل میں قائم رہیں گے. ہم نے موت کو آتے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں یہ ایمان ہے کہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جب موت یہاں سے گزرے گی، جو خون کے اندر چھپے ہوں گے ان کو موت نہیں چھوئے گی. ہم اس ایمان کو ریسیو کرتے ہیں، اور جب ہم ریسیو کرتے ہیں ہم اس کی اوبیڈینس میں چلیں گے. ہاللیلویہ. یو ریسیو دا گریس، but you continue in the grace by faith and by obedience in the word of God. سمسون فضل سے چنا گیا. انہیں کی کڑا کوئی کام کیتا سی نہیں. خدا نے کہا ماں کے پیٹ سے وہ نذیر تھا، چنا گیا. چوزن. بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، وہ نہیں چنے گئے. I'm sorry. سمسون چنا گیا، فضل سے چنا گیا. لیکن جب اس نے اوبیڈینس کو چھوڑا، خداوند کے فضل نے اسے چھوڑ دیا. اب یہ وہی ہے جو سب پر غالب آتا ہے. اب یہ وہی ہے جو سب کو ناچ ناچ کر، تماشا بن کر خوش کرتا ہے. ہاللیلویہ. سو عید فصح میں، ہولی کمیونین میں کیوں شریک ہونا ضروری ہے؟ یہ آپ کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے، یہ آپ کو مختلف بناتا ہے غیر اقوام سے. ہمارا کرسچن کہلانا ہمیں غیر اقوام سے مختلف نہیں بناتا. ہمارا جان، جاشوا اور کرسچن نیمز، ببلیکل نیمز رکھنے سے ہمیں وہ فرق نہیں ہے. وین وی ایکسیپٹ دا گریس آف گاڈ، اور جب ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ خداوند میں اس میں چلتا رہوں گا. نمبر 2، بہت سارے کئی نوجوان اس وجہ سے پاکشاہ نہیں لیتے کہ ہم قابل نہیں ہیں اس کے. جو ہمیں ڈرایا بھی جاتا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو جانچ، اپنے آپ کی پڑتال کر، اور جو اس کو نامناسب طور پر لے گا. نامناسب طور پر جب پالوس نے یہ لکھا کہ جو لوگ نامناسب طور پہ، ابتدائی کلیسیا میں جب وہ پاک عشاء لیتے تھے تو صرف پاک عشاء نہیں لیتے تھے. اس وقت وہ ایک پاک عشاء بھی کرتے تھے، اور جس طرح آج کل ہم لوگ ون ڈش پارٹی کرتے ہیں، وہ سب لوگ اپنے گھروں میں سے کھانا لے کر آتے تھے اور وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر اس کھانے کو کھاتے تھے. سو اس لیے پالوس نے ان کو کہا کہ تم غریبوں کو تو نظر انداز کر دیتے ہو، کیونکہ انہوں نے کلیے آنا سی. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو نظر انداز کر دیتے ہو. جب تم ایک جگہ پر جمع ہوتے ہو تو تمہارے جمع ہونے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے. سو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چند جو امیر لوگ تھے ان کو ویلیو کرنا شروع کر دیا، اور جو عام لوگ تھے ان کو رد کرنا شروع کر دیا خداوند کو، اور اسے کہا کہ تمہارے جمع ہونے سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے. اور اسی لیے یاد رکھیں ہم سب پاک عشاء لینے کے قابل ہیں، لیکن خداوند نے ہمیں یہ کہا ہے ایگزامن یور سیلف، اپنے آپ کو جانچو. دیکھیں خداوند کو نامناسب ہونے کی، اگر
خداوند کہتا ہے کہ اپنے آپ کو جانچو کہ تم نامناسب حالت میں تو نہیں ہو. اگر میں نامناسب حالت میں ہوں تو نامناسب کا مطلب ہے کہ میں گناہ گار ہوں. رائٹ؟ نامناسب ہوں تو میرے نامناسب ہونے کے متعلق 3 ریئیکشنز ہوں گے. ایک تو جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں سب نامناسب ہیں. جو ادھر پریچ کر رہے ہیں وہ بھی نامناسب ہیں. ہم لوگ اپنی راست بازی سے پریچ نہیں کر رہے ہوتے. ہم لوگ خدا کے فضل سے پریچ کر رہے ہوتے ہیں. ہم پتہ نہیں کن کن چیزوں کو خدا نے ہم سے درگزر کیا ہوتا ہے. سو نامناسب ہونے کے 3 فری اس کو ہم کہیں گے ریئیکشنز ہیں. پترس کا ریئیکشن، داؤد کا ریئیکشن اور یہودا اسکریوتی کا ریئیکشن. کتنے ریئیکشن ہیں؟ 3 ریئیکشن. پترس کا ریئیکشن، داؤد کا ریئیکشن اور یہودا اسکریوتی کا ریئیکشن. پترس کا ریئیکشن کیا ہے؟ یہ تینوں خدا کے چنے ہوئے ہیں اور ان تینوں نے اپنے چناؤ میں غلطیاں کی، لیکن ان تینوں کا ریئیکشن مختلف ہے. ہاللیلویا. اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں جب میں پاک ہوں گا تو میں بپتسمہ لوں گا. آپ اپنی کوشش سے تو پاک ہو ہی نہیں سکتے. جب میں بالکل پاک ہوں گا تو میں پاک شاہ لوں گا. اور پھر اسی انتظار کرتے رہنے 20 سال دے ہو گئے، 25 سال دے ہو گئے، 30 سال دے ہو گئے، 35 سال دے ہو گئے. پھر اسی کہنے یار اسی پاک تے کدی بھی نہیں ہونا تو چلو ہوں پاک شاہ. رائٹ؟ نوجوانی میں ہمیں چرچ ڈراتا ہے، 35-40 سال میں ہم کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے، چلو یار اب لے لیتے. لیکن بیسکلی نامناسب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہودا اسکریوتی اپنے گناہ میں تکبر کرتا ہے. ہی از پراؤڈ اباؤٹ ہز سن. خداوند نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ تو گناہ کار ہے. انہوں نے کہا پھر لے پھڑ میں تو باہر چلا. بہت سارے لوگ جب خدا کے کلام کو سنتے ہیں and they reject it right there. پترس کو جب پتا چلا اس نے گناہ کیا he wept over his sin. داؤد کو جب خدا نے بتایا کہ اس نے گناہ کیا اس نے زبور لکھا، اس نے دعا کی فضل نہ لائے رات بخش گناہ سب میرے. So these are the reactions. اگر ہم اپنے گناہ میں تکبر کریں، ٹوڈے از دا فرسٹ سٹیپ کہ آپ اپنے بدن پر غالب آئیں گے. آن دا فرسٹ ڈے بچہ نہیں چلتا ہے، چند ماہ کے بعد چلنا شروع کرتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، پھر وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اس کی ماں اس کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ جب وہ روڈ پر جائے تو وہ ماں کی انگلی چھوڑ کر چلے. مدر ہولڈز ہز اور ہر ہینڈ. جب وہ سڑک پار کرتا ہے ماں اور اس کا باپ اس کو اجازت نہیں دیتا. اگرچہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے لیکن سٹل ابھی تک وہ گر سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کسی چیز کو صحیح طرح دیکھ نہ سکتا ہو. پھر ایک وقت آتا ہے وہی نوجوان جس کو ماں نے گود میں اٹھایا، جس کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جس کو سڑک پار کرنا سکھایا، اب وہ اکیلا انہی سڑکوں پر، انہی گلیوں میں، انہی روڈز پر چلتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ لوگوں اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر ان کو چلنا سکھاتا ہے. This is same the spiritual life. Hallelujah. So take first step. اپنی زندگی میں پہلا قدم لیں. اگر آپ کو آگے بلا کر بھی آپ نے اگر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں پاک شاہ کے لیے، دیٹ از گڈ. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ خدا کے ٹوٹے ہوئے بدن میں اور بہائے ہوئے خون میں شریک ہوں. ہاللیلویا. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ یہ وہ عید ہے جو مصریوں کو بنی اسرائیل سے، خدا کے چنے ہوئے لوگوں سے، اور خدا کے چنے ہوئے لوگوں کو مصریوں سے جدا کرتی ہے. آپ کے نام نہیں، آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں، آپ کی چرچ ممبرشپ نہیں.
اٹ از اونلی جب آپ مسیح کے بہائے ہوئے خون اور ٹوٹے ہوئے بدن میں شریک ہوتے ہیں. سو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ پہلی عید تھی جس نے مہر کی کہ چنے ہوئے کون ہیں اور غیر چنے ہوئے کون ہیں. اور یہ عید سفر کا آغاز تھی. ہاللویا ہاللویا. یہ عید سفر کا آغاز تھی. اس عید سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا. کون سے سفر کا آغاز کیا؟ ٹوورڈز دا پرومس لینڈ، وعدہ کے ملک کی طرف سفر کا آغاز کیا. ہاللویا. اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے خروج اس کے 12ویں باب کی پہلے، یہ دن دنوں کا شروع ہو، یہ ماہوں کا پہلا ماہ. سو یہودی اس عید سے اپنے نئے سال کا بھی آغاز کرتے ہیں، عید فصح سے. سو اٹ واز دا اسٹارٹ آف اے جرنی. اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے خدا کی ضرورت، طبیب کی ضرورت تندرستوں کو نہیں ہے بلکہ طبیب کی ضرورت بیماروں کو ہے. سو وی ریئلائز ہمارا فرسٹ اسٹیپ لائف میں کیا ہوتا ہے؟ خداوند آئی ریئلائز آئی ایم ناٹ پراؤڈ اباؤٹ مائی سن. میری زندگی میں یس آئی ہیو میڈ مسٹیکس، یس، بٹ ٹوڈے آئی اسٹارٹ مائی جرنی. آج میں اس سفر کا آغاز کرتا ہوں. اور ہم جب پاکشاہ لیتے ہیں وہ ہمیں اس بات کو ریمائنڈ کرواتا ہے. یہ پاکشاہ، یہ ہولی کمیونین ہمیں اس بات کی یاد کرواتا ہے گاڈ یس اسٹل آئی ہیو فلاز. ابھی بھی میرے میں غلطیاں ہیں، ابھی بھی میرے میں خامیاں ہیں. یس میں اتنے عرصہ لیکن میرے میں خامیاں ہیں. خداوند آئی نیڈ اے ہیلنگ. چرچ واٹ آئی بلیو the bigger miracles بڑے معجزات سفر کے دوران ہوتے ہیں. ہاللویا. بڑے معجزات سفر کے دوران ہوتے ہیں. بڑی ہیلنگز سفر کے دوران ہوتی ہیں. This is I believe. دو اپروچز ہیں. خداوند جب سب ٹھیک ہوگا تب میں چلوں گا. دوسری اپروچ ہے خداوند میں چلتا ہوں، مجھے معلوم ہے سب ٹھیک ہوگا. ہاللویا. These are two approaches. خداوند جب ایسا ہوگا تو میں وہ کروں گا. دوسری اپروچ ہے خداوند میں ایسا کرتا ہوں، مجھے ایمان ہے کہ ایسا ہوگا. میں تمہیں وعدہ کے ملک میں لے کے جانے کو ہوں. خداوند آج میں تمہیں اس سفر کا آغاز فصح سے کرواتا ہوں. آپ میں سے آج جو چند نوجوان ہیں آج اپنے نئے سفر کا آغاز اس روحانی فصح سے کر رہے ہیں. بلیونگ دیٹ کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے، ان میں پرفیکشن نہیں ہے، لیکن خداوند میرا ایمان ہے اس سفر کے دوران تو میری زندگی میں معجزات کرے گا. میں اس سفر کا آغاز کرتا ہوں. I cannot see the future. One thing I know, you can see the future. I believe in one thing کہ میں سفر پر جاؤں گا اور تو میرے رستوں کو ہموار کرتا جائے گا. جب میں نے سفر کا آغاز کیا میں نہیں جانتا تھا خداوند، لیکن میں نے دیکھا ہے، تجھے چھو کر دیکھا ہے، تجھ میں سے زندگی نکل. اسی لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے. یہ نہیں لکھا خدا کی مہربانی دیکھو اور پھر چلو، نہیں. اس نے کہا
आजमा कर देखो, स्टार्ट योर जर्नी, कम आउट। तुमने ये रूहानी फसल ली है, लेट्स गो फॉर द प्रॉमिस लैंड। खुदावंत, आई कैन नॉट सी फ्यूचर, मेरा ईमान तुझ पर है। तूने मुझे आज़ादी के लिए चुना और मैं इस ग्रेस, इस फजल को ईमान से कबूल करता हूं, और तूने जो कहा मैं वो सफ़र का आगाज़ करता हूं। खुदावन ने उनको रोड मैप नहीं दिया, और खुदावन ने उनको समंदर पर ला खड़ा किया। हालेलुया। मैंने कहा, आई बिलीव इन वन थिंग, यू टेक द जर्नी एंड गॉड विल परफॉर्म मिरेकल्स ऑन द वे। आप सफ़र कर रहे होंगे और खुदा मौजज़ात करता जाएगा। आप आंखें उठाकर देखेंगे, खुदा पैराए कुलज़म को 2 हिस्सों में कर देगा। हाउ गॉड, किस तरह, एंड यू विल ब्लेस योर सेल्फ। आप अपने आप पर खुश होंगे कि यू टुक अ राइट डिसीजन, कि आपने खुदा को ओबे किया और आप चल पड़े। खुदा ने पैराए कुलज़म को 2 हिस्से कर दिया। आप थोड़ा सा आगे चले, खुदा ने दरियाए यरदन को, उसने कहा कदम रखो। उसने उन्हें पहला नहीं कहा, खुदावन पहला दरिया यरदन मगर कर, फिर असी चलांगे। नो, जैसे ही उन्होंने कदम रखे, खुदावन ने दरियाए यरदन में से उनके लिए रास्ता मुहैया किया। एंड दे वेंट आउट। और फिर उन्होंने कहा, ओह इतनी बड़ी फसील, चक्कर लगाओ। एक जगह पर भी मूसा का इत्मीनान मुतज़लज़ल नहीं हुआ। ही केप्ट ऑन गोइंग and God started performing miracles on the way. Hallelujah. जब वो चक्कर लगाने लगे, खुदा ने यरीहो की शहर की दीवारों को गिरा दिया। आज जो पाकशा ले रहे हैं, today is your first step. Remember, आप जब इस कदम को उठाएंगे, आप गलतियां करेंगे, you will make a mistake. लेकिन remember, आप इस सफ़र को जारी रखें। लोग डिस्करेज करेंगे, लोग आपको बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे। यू कीप ऑन योर जर्नी, डू नॉट, आप अपने सफ़र को रोके ना। और उसके बाद नंबर 1, ये पहली ईद है जो चुने हुओं को गैर चुने हुओं से जुदा करती है। नंबर 2, ये पहली ईद है जिससे उनके मौज़ाना सफ़र का आगाज़ होता है। नंबर 3, खुदा उनके कलाम में से देखेंगे, खरूज उसका 12वां बाब, खरूज उसका 12वां बाब और उसकी 22वीं आयत। और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून को जो बासन में है डुबोना, और उस बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाज़ा के दोनों बाजुओं पर लगा देना। तुम में से कोई सुबह तक अपने घरों के दरवाज़ा से बाहर ना जाए, क्योंकि खुदावंद मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाज़ा के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाज़ा को छोड़ जाएगा और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने ना देगा। किसको घर के अंदर आने ना देगा? हलाक करने वालों को। ये टूटा हुआ बदन, ये बहाया हुआ खून आपको हलाक करने वाले से बचाएगा। द डिस्ट्रॉयर विल नेवर एंटर इनटू योर हाउस इफ द हाउस इज मार्क्ड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट एंड देयर, और वहां पर यू हैव अ ब्रोकन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अगर उस घर में टूटा हुआ मसीह का बदन है और बहाया हुआ खून है, तो डिस्ट्रॉयर, हलाक करने वाला उस घर में कभी नहीं आएगा। हालेलुया। आपके घर पे जो नंबर प्लेट है वो हलाक करने वाले को बाहर नहीं रखेगी।
آپ کے گھر کے نمبر پلیٹ پر اوپر جو سلیب بنی ہے وہ اس کو باہر نہیں رکھے گی. اٹ از یور لائف. اگر لائف میں کار دے اندر شراب پیتی جا رہی ہے تو باہر سلیب لائی دی ہے, کار دے اندر سارا کچھ ہو رہا ہے باہر سلیب لائی دی ہے, تو اٹ ڈزنٹ. جب آپ کی زندگیوں میں اور آپ کی فیملی لائف میں بہائے ہوئے خون کو اور ٹوٹے ہوئے بدن کا نشان ہوگا, جب اس گھر میں ڈیلی پریئر ہوگی, جب اس گھر میں پرستش ہوگی, جب آپ جو آج پاکشاہ لینے کو ہیں, جب آپ اپنی لائف میں, آپ کل سے موسیٰ نہیں بنیں گے, آپ کل سے ابراہیم نہیں بنیں گے, لیکن آپ آہستہ آہستہ آہستہ, ٹوڈے از یور برتھ ڈے, ٹوڈے از یور اسپرچل برتھ ڈے. سو آج جب آپ اس بدن کو اور بہائے ہوئے خون کو لیتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ سفر کی جانب گامزن ہیں, جہاں پر آپ غیر قوم سے جدا کیے گئے ہیں, جہاں آپ کے معجزات کا آغاز ہوتا ہے, اور جہاں آپ مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچنے کے سفر کا آغاز کرتے ہیں. ہاللویا. یہ خون اور یہ ٹوٹا ہوا بدن آپ کے گھروں سے, آپ کی لائف سے ہلاک کرنے والے کو دور رکھے گا. ہاللویا. ہم سب کھڑے ہوں اور دعا کریں. زندہ خداوند, آج جتنے لوگ آج پہلی مرتبہ اس پاکشاہ میں شامل ہونے کو ہے, ہولی کمیونین میں شامل ہونے کو ہے, خداوند ان کو قوت دے. وہ آج تیرے ساتھ عہد باندھے. سب سے پہلے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں, وہ یہ مانیں کہ وہ غلط ہے, وہ اپنے گناہ میں پرائیڈ نہ لیں, اپنے گناہ میں تکبر نہ کریں. دے شوڈ ایکسیپٹ کہ خداوند وہ غلط ہے. تو آج ان کو ہیل کر, یہ ہیلنگ ان کی زندگی میں چلتی رہے. یہ وعدہ کا سفر, وعدہ کے ملک کا سفر ان کی زندگی میں یوں ہی جاری رہے. یہ سب کچھ تیرے واحد قادر مطلق یسوع نام میں مانگتے ہیں, آمین. خداوند آپ کو برکت.